بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق آداب مدینہ طیبہ ایک نظر میں۔ راستے میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ جب شہر مدینہ نظر آئے تو زیادہ شوق اور بے قراری کے ساتھ پڑھے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر اپنا سامان اطمینان کے ساتھ رکھے۔ اگر ہو سکے تو غسل وغیرہ کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہو۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر پہلے دائیں پیر رکھیں۔ جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کریں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد جگہ مل سکے تو روضۃ الجنہ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، ورنہ جہاں جگہ مل جائے پڑھ لے، بشرطیہ کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو اور مواجہ شریف کے سامنے ذرا سا بائیں طرف مڑ کر کھڑے ہو کر یہ سلام پڑھے: السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک وعلی آلک و اصحابک اجمعین، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد تقریباً 1 ہاتھ ہٹ کر دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کے سامنے حاضر ہو کر اس طرح سلام کہے: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابوبکر صدیق۔ اس کے بعد پھر 1 ہاتھ دائیں جانب ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرح سلام کرے: السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر فاروق۔ جتنے دن چاہے مدینہ طیبہ میں رہے روزانہ اسی طرح حاضر ہو کر سلام کرنا چاہیے۔ قیام مدینہ میں درود شریف کثرت سے رہے۔ درود شریف مختصر یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مسجد قباء کی زیارت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس میں 2 رکعت نفل کا ثواب 1 عمرہ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ کی زیارت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم کو اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ احد پہاڑ کے دامن میں 70 جان نثار صحابہ کرام مدفون ہے، ان کی قبروں کی زیارت کرے اور ایصال ثواب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں دفن ہے۔ جنت البقیع کی زیارت کرے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، دوسرے اہل بیت، بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام، بے شمار ائمہ اعظام شہداء مدفون ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس کے قبرستان میں مدفون ہے۔ مدینہ طیبہ میں 8 روز قیام رہے تاکہ 40 نمازیں پوری ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے: جو شخص میری اس مسجد میں 40 نماز ادا کرے اور کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو، اس کے لیے دوزخ سے برات لکھی جاتی ہے اور عذاب سے، نفاق سے برات لکھی جائے گی۔ زیارت کے وقت روزے کی دیواروں کو چھونا یا بوسہ دینا یا لپٹنا ناجائز اور بے ادبی۔ روزے کی طرف بلا ضرورت شدیدہ پش نہ کرے، نہ نماز میں نہ خارج نماز میں۔ جب کبھی روزہ کے مبارک کے برابر سے گزرے، حسب موقع توڑا بہت ٹھہر کر سلام پڑھے، اگرچہ مسجد سے باہر ہی ہو۔ روزہ شریف کی طرف دیکھنا ثواب ہے، اگر مسجد کے باہر ہو تو قبہ کو بھی دیکھنا ثواب ہے۔ جب مدینہ طیبہ سے واپسی ہو تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل پڑھ کر روضہ اقدس پر حاضر ہو کر آخری درود سلام پڑھے اور دعا مانگے۔ جب اپنا شہر قریب آئے تو یہ دعا پڑھے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ اگر مقروبہ کرنا ہو اپنے بستی میں پہنچ کر پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اپنی مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے۔ جب گھر داخل ہو یہ دعا پڑھے: اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن۔ گھر میں پہنچ کر بھی 2 رکعت نفل پڑھے، حق تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس نے سلامتی کے ساتھ سفر پورا کیا اور اس سعادت کبریٰ سے مشرف فرمایا۔ جب حاجی لوگ حج سے واپس آئے تو ان سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو، ان کے گھر پہنچنے سے پہلے اپنے لیے دعا کراؤ، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حاجی کو رخصت کرنے یا واپسی کے وقت لینے کے لیے عورتوں کا چلنا، ہنگامہ، جشن منانا، عورتوں سے مصافحہ کرنا، فوٹوگرافی، ویڈیو ریکارڈنگ، پھر پرتکلف دعوتوں کا اہتمام، یہ سب بری حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے
حج قبول فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔